وہ علی دعائے کمیل کی صورت میں ہمیں رہنمائی عطا کر رہے ہیں. مکمل نصاب توحید ہے دعائے کمیل. ہم جب مکہ جاتے ہیں، مدینہ جاتے ہیں، اور وہاں پر ہمارے برادران ایمانی اسلامی ایرانی جب دعائے کمیل کا اہتمام کرتے ہیں اور ہم بھی ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، اس لیے کہ وہاں سرکاری معاہدوں کا حصہ ہوتا ہے اس دعائے کمیل کا اجتماع، وہ دعائے کمیل کا جو اجتماع ہوتا ہے. تو اس وقت یہ وہابی مسلک کے لوگ، یہ سلفی مسلک کے لوگ کھڑے ہو کر اس دعا کو سن رہے ہوتے ہیں. میں نے خود ایک سلفی کو یہ جملہ کہتے ہوئے سنا کہ یہ جو دعا پڑھ رہے ہیں، اگر یہ ان کا عقیدہ ہے تو ان سے اچھا مسلمان کوئی نہیں ہے. مکمل نصاب توحید ہے. میری مشکل، میرے ماحول کی مشکل یہ ہے کہ جب میں دعائے کمیل کے بارے میں اس کی عظمت کو بیان کرتا ہوں تو ایک طبقہ اس کے مقابل حدیث قصہ کو لاتا ہے اور کہتا ہے دعائے کمیل کیوں پڑھ رہے ہو، حدیث قصہ پڑھو. اور ایک طبقہ کہتا ہے کہ حدیث قصہ نہیں، دعائے کمیل پڑھنی چاہیے. دونوں غلط ہیں. دعائے کمیل اور حدیث قصہ کو ٹکرانا، لڑانا، مقابلے میں کھڑا کرنا کسی شیعہ کا کام نہیں ہے. دقت فرمائیں گے. دعائے کمیل کا احترام اور حدیث قصہ کا احترام ہمیں برابر کی نگاہوں سے کرنا ہے. شاید حدیث قصہ کا احترام زیادہ اس معنی میں ہو کہ جنہوں نے اللہ سمجھایا ہے ان کی عظمت کو حدیث قصہ کہا جاتا ہے. دقت فرمائیں گے. مجھے حق نہیں پہنچتا کہ میں دعائے کمیل اور حدیث قصہ کا مقابلہ کرواؤں. یہ نہیں پڑھو اور وہ پڑھو، اور وہ نہیں پڑھو اور یہ پڑھو. ایک شوہر کی دعا ہے، ایک زوجہ کی دعا ہے. ایک مولا کائنات سے منسوب ہے، ایک جناب زہرا سے منسوب ہے. ایک میں اللہ کی وحدانیت بیان ہو رہی ہے اور ایک میں اہل بیت کی عظمت بیان ہو رہی ہے. اور اللہ کی وحدانیت اگر آپ غیر علی سے لیں گے، کسی اور سے لیں گے علی کے علاوہ، تو پھر ہاتھ پیروں والا اللہ تو ملے گا، جسم و جسمانیت سے مبرہ اللہ نہیں ملے گا. صلوات ہدیہ کریں مولا کی ذات پر. تو سارے عالم اسلام کو دعوت فکر یہی ہے کہ اگر آپ کو اللہ کی وحدانیت اور اس ذات کی معرفت حاصل کرنی ہے تو ان سے لو کہ جو اللہ کو جانتے ہیں، جو اللہ کی معرفت رکھتے ہیں.